اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کر، اور فاصلے سمٹ گئے اور عباس کو کوفہ نظر آنے لگا، اور عباس نے فریاد بلند کی، کہا کہ مولا مسلم کی لاش تھی، کوفہ کی گلیوں میں پڑی ہوئی تھی، کوئی ظالم پتھر مار رہا تھا، کوئی اور ظلم کر رہا تھا، کہ مولا مجھے اجازت دے میں ابھی جاؤں اور اپنے بھائی مسلم نقیل کی شہادت کا بدلہ لوں۔ کہ عباس تجھے کربلا میں بہت بڑا کام کرنا ہے۔ مسلم کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں بہت ساری مماثلتیں بھی ہیں۔ جب دیکھیں مسلم جب پہنچے تھے نا کوفہ تو 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، اس کے بعد لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، ساتھ چھوڑتے گئے، ساتھ چھوڑتے گئے۔ اب دیکھیں ایک عام ذاکر امام حسین، اب مجھ جیسا ایک عام تو بالکل ذاکر، آپ جب یہاں بلاتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، آپ کسی بھی ذاکر کو بلاتے ہیں اس کے لیے خدمت کرتے ہیں، اس کو راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اسے ساتھ لے کر آتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب حسین کا سفیر ہے اور کوفہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور کوئی گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اب یہ تھوڑا سا مولا مسلم نقیل کے لیے میں مجلس تمام کر رہا ہوں، آپ پہلے ہی ہو چکے، مجلس تو تمام ہو گئے، گریے کہا آپ نے جتنا انسانی بس میں تھا وہ ادا کر چکے ہیں، جو صدائیں میں سن رہا تھا آپ کی، لیکن اگر تھوڑا سا اور میرے ساتھ چل سکیں تو میں جملوں کو کہہ دوں کہ مسلم نقیل بیٹھ گئے ایک مقام پر آ کر اور ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب گھر کے سامنے بیٹھ گئے تو کوفہ کے حالات تو بڑے سخت تھے، پہرا ہو چکا تھا، ایک مومنہ جس کا نام کسی نے تو لکھا ہے کسی نے اور لکھا ہے، وہ باہر تشریف لائی، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے، کہا دیکھ کوفہ کے حالات بہت سخت ہیں، غیرت مسلم نے کیسے جملہ برداشت کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، کہ کوفہ کے حالات بہت سخت ہیں، میں ایک شریف اور عزت دار تھا، دونوں رات کے اس وقت میں تیرا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، میں دیکھ کر اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، مسلم نقیل بہت شدید پیاسے تھے، بہت شدید، لیکن غیرت ہاشمی نے یہ گوارا نہ کیا کہ پانی مانگے کہہ کر، صرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر اشارہ کیا، یعنی تھوڑا سا پانی لیا، بہت پیاسا، وہ اندر گئی پانی بھر کر لیا، پانی مسلم کے حوالے کیا، مسلم نے پانی پی لیا، وہ دیکھتی رہی، کچھ دیر بعد دیکھا کہ جوان ابھی تک نہیں اٹھا، کہ تم نے پانی بھی پی لیا، ابھی تو میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے کہا کہ اے مومنہ یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اہل کوفہ میں سے نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا غریب ہے؟ کہا غریب الوطن ہوں۔ کہا کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا مدینے سے کہا مدینے سے۔ ایک مرتبہ ادب احترام سے کھڑی ہو گئی، کہا تو میرے مولا کے شہر سے تعلق رکھتا ہے، یہ بتا کہ کس محلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہتا محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم سے تعلق۔ ایک مرتبہ اور ادب احترام سے کہتی ہے محلہ بنی ہاشم سے للہ اپنے تعارف کروائیے گا۔ اب جانتے ہو مسلم نے کیا کہا؟ فرمایا انا سفیر، میں حسین کا سفیر ہوں۔ وہ میرا قدموں میں گر کے کہتی ہے اے آقا مجھے معاف فرمائیے گا، آپ کا تعارف نہ ہو سکا، مولا کوئی آپ کو پناہ دینے کو تیار نہیں، میرے گھر تشریف لائیے۔ مسلم اس مومنہ کے نہیں معلوم کس دل سے گئے ہوں گے، کتنا سخت مرحلہ ہوگا، آپ تصور فرمائیے۔ اس مومنہ کے گھر میں تشریف لائے اور ایک حجرے میں ساری رات عبادت میں بسر کی۔ مومنہ کا بیٹا بدبخت اور کمزور بیٹا وہ ایک رات کی پہر آیا، پہچان گیا، مختصر کرتا ہوں، پہچان گیا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے لیے ابن زیاد نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ صبح خبر دے دی، صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئی، جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا فوراً ہی مسلم نے اپنی زرہ کو سنبھالا، اپنی تلوار کو لیا اور باہر نکلنے لگے کہ مومنہ پھر قدموں میں گر گئی۔ کہتی ہے کہ آقا دیکھیں گھر میں رہ کر اگر جہاد ہو جائے گا تو بہتر جہاد ہوگا، اندر رہ کر باہر تشریف لے جائیں گے تو دشمنوں میں کھل جائیں گے، ہر طرف سے تلواریں ہوں گی، اس وقت جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں دو جملے ہیں، دونوں میں نے پڑھے ہیں۔ ایک پہلا مسلم نے کہا کہ دیکھ اگر میں تیرے گھر میں رہ کر جنگ کرتا رہا یہ ظالم تیرے گھر کو باہر سے آگ لگا دیں گے، اور مسلم یہ کیسے ضبط کر سکتا ہے کہ مومنہ کے گھر میں آگ لگ جائے؟ میں کہوں گا اے مسلم حسین کی ماں فاطمہ فاطمہ کا گھر جل رہا
اور دوسرا جملہ یہ بھی میں نے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ فرمایا کہ دیکھ اگر میں گھر میں رہ کے لڑتا رہا یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر مجھے ڈر ہے تیرا حجاب محفوظ نہیں رہے گا، تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی، اور عقیل کا غیرت دار مسلم یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے کسی مومنہ عورت کی چادر کو چھین لیا جائے۔ میں کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، میرا بیمار امام سجاد کے سامنے زینب کی چادر چھین لی، سجاد کے سامنے سکینہ کو تھامے رکھتے رہے، یہ کہہ کر باہر نکلے، جہاد فرماتے جاتے ہیں۔ تو سن لیجیے گا آج 9 ذی الحجہ کی تاریخ شہادت کے دن کیسے تاریخ میں واقعہ پیش آیا۔ جہاد فرماتے جاتے ہیں، مختصر یہ کہ گڑھا کھود کر گرفتار کیا گیا، جہاد فرماتے ایک گڑھے میں گرے، فرمایا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے جو ان لعینوں نے دیا، اور جیسے مسلم اس گڑھے میں آئے نہیں معلوم کتنے نیزے کتنی تلواریں مسلم پر پڑے، زخمی ہوتے گئے اور اسی زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا مالی امیر سوا حسین، خبردار میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ سن سکو گے کسی نے میرے بیمار امام سید سجاد سے پوچھا تھا، مولا آپ کے چچا مسلم ابن عقیل بھی تو گئے تھے نا دربار میں، وہ بھی وہی کوفہ کا دربار تھا، ابن زیاد کا دربار تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے، سینہ تنا ہوا تھا، زخمی تھے لیکن سامنے دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ مولا لیکن جب آپ دربار میں پہنچے گردن جھکی ہوئی تھی، کہاں ہے رونے والے اس وقت؟ گردن جھکی ہوئی تھی، کمر خم تھی، نگاہیں نیچے تھی۔ مولا مسلم کتنا ہی شجاع کیوں نہ ہو جائے، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتا، مولا یہ فرق ہی ہو گیا۔ سجاد نے کہا سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا، تو نے یہ تو دیکھا کہ مسلم آیا تھا، تو نے یہ نہ دیکھا کہ مسلم تنہا آیا تھا، جب میں دربار میں گیا تو علی اور فاطمہ کی بیٹی میں نظروں کو کیسے اٹھاتا؟ مسلم کو گرفتار کر کے لے کے دار الامارہ پر، آج دور سے سلام کیا نا، حسین کی زیارت پڑی ہے، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل نے سکھلایا ہے، کہ مجھے مولا کو سلام کرنے دے، السلام علیکم یا ابا۔ مسلم نے دور سے حسین کو سلام کیا، جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور مسلم کا لاشا دار الامارہ سے کوفہ کی گلیوں میں گر گیا۔ اب آپ جانتے ہیں وہ جو توعہ تھی نا، وہ جو توعہ تھی جس نے مسلم کو پناہ دی تھی، اسے خبر ملی کہ مسلم مارے گئے، اب کوفہ کی گلیوں میں ماری پھر رہی تھی، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک لاشا رکھا ہوا ہے، سمجھ گئی میرے مولا مسلم نقیل کا لاشا، دیکھتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، کوئی پتھر مارا، کوئی ہاتھ پھینک رہا، تو آ کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے اے حسین تجھ پر یہ کون سی غربت ہے؟ میں کہوں گا اے کون، انہیں تو ابھی شبیر حسین کا لاشا دیکھا ہے، تو نے زینب کی طرح کربلا میں حسین کا لاشا نہیں دیکھا، جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، آخری جملہ، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے، حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ ساری وہ شباہتیں جو مسلم اور حسین میں، لیکن ایک فرق بھی ہے، فرق کیا ہے؟ حسین نے کہا باز ذرا مسلم کی یتیم بچی کو تو بلا، مسلم کی یتیم بچی آئی، حسین گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگے، آل محمد سے تعلق کا سمجھ گئی، کہتی ہے مولا آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم ہو کو پیار کیا کرتا ہے۔ حسین نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اے بیٹی، آج سے تیرا مولا حسین، آج سے تیرا بابا حسین، آج سے مجھے بابا کے لگوں میں مولا، اگر سکینہ یہ مسئلہ دیکھ رہی ہے مولا سکینہ کو دور کر دیجیے گا، اس لیے کہ بچی کے ذہن میں رہ جائے گا، جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، گوشت والے بہلاتے ہیں، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی گوشت والے ٹھیک نہیں آ گیا، کوئی تماچے